بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی حبیبہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ اللہ جسے گرائے اس کو کوئی اٹھا نہیں سکتا، اور جسے اللہ اٹھا دے اس کو کوئی گرا نہیں سکتا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کے دل میں یہ حسد پیدا ہوا کہ ہمارے والد محترم حضرت یعقوب علیہ السلام دن رات اپنے بیٹے حضرت یوسف سے ہی پیار کرتے رہتے ہیں، لہٰذا ان کا پیار ہر وقت اپنے بیٹے یوسف کے لیے ہے، ہمارے طرف اتنا خیال اور متوجہ نہیں ہوتے۔ اس حسد میں آ کر بھائیوں نے یہ فیصلہ کیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالا جائے، یا کم از کم ان کو اپنے راستے سے ہٹانے کے لیے کوئی طریقہ اختیار کیا جائے۔ اب اس میں انہوں نے ایک طریقہ اختیار کیا، حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے باپ سے سیر سپاٹے کے بہانے لے کر گئے، اور حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے انہوں نے مختلف آراء پیش کیے۔ ان میں سے ایک ان کو قتل کرنے کا بھی تھا، اور ایک رائے یہ کہ ان کو بے نام کنویں کے اندر ڈال دو، جس سے حضرت یوسف علیہ السلام راستے سے ہٹ جائیں گے اور ہم بہانہ بنا کر اپنی جان چھڑا لیں گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالا گیا، اور ڈالنے والے اس کے بھائی ہیں، کوئی اور بھی نہیں۔ مقصد ان کو اپنے راستے سے ہٹانا، کنویں میں ڈال کر ان کو ختم کرنا ان کا ارادہ، ان کی سوچ تھی، لیکن یہ مٹانا چاہتے ہیں، اللہ یوسف علیہ السلام کو اٹھانا چاہتا ہے۔ اللہ نے فوراً حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے انتظام فرمایا۔ تاجری قافلہ نے، تجارت کرنے کے لیے آنے والے قافلہ نے پانی کی ضرورت کے لیے اندر ڈول ڈالا، پانی نکالنے کے لیے اللہ نے وہی سبب بنایا یوسف علیہ السلام کو باہر لانے کے لیے۔ اب یوسف علیہ السلام جب باہر آئے، تاجر لوگوں نے دیکھا، انہوں نے کہا یہ تو بڑا خوبصورت ہے، یہ تو بہت بڑا پیسے کا سبب بنے گا۔ اٹھایا اور لے گئے، جا کر مصر کے بازاروں میں فروخت کیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی قیمتیں لگ رہی ہیں وہاں بازار مصر کے اندر۔ آخر حضرت یوسف علیہ السلام کو خریدنے والی عزیز مصر ان کی بیوی لے کر گئی، ان کی قیمت ادا کی، وہاں گھر کے اندر رکھا۔ آخر انجام کر انہی کے سبب یوسف علیہ السلام قید میں گئے، بھائیوں نے کنویں کے اندر ڈالا۔ شاہی محل میں پہنچے تو عزیز مصر سبب بن گئی، انہوں نے جیل کے اندر ڈلوا دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام جیل کے اندر چلے گئے، وہاں کافی عرصہ جیل میں رہے، اور پھر اللہ رب العزت نے اسی یوسف علیہ السلام کو اٹھایا اور تخت کا مالک بنا دیا، تخت کے اوپر بٹھایا۔ اور پھر وہ وقت بھی آیا، جو بھائی یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالنے والے تھے وہی حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس سائل بن کر یوسف علیہ السلام کے دروازے پہ آ گئے۔ یہ ہے اللہ، کنویں میں ڈالنے والے سائل بن کر سامنے کھڑے ہیں۔ عزیز مصر ان کی بیوی جیل کے اندر ڈلوانے والی، حضرت یوسف علیہ السلام تخت کے مالک بنے۔ یہ ہے اللہ جو کنویں والے کو اٹھاتا ہے اور پھر جو بازار مصر کے اندر فروخت ہوتا ہے، پھر مصر کے جیل میں جاتا ہے۔ اللہ ان مراحل سے گزار کر ان کو وقت کا بادشاہ بنا دیتا ہے۔ جس کو اللہ اٹھاتا ہے اس کو کوئی گرا نہیں سکتا، جس کو اللہ گرا دے اس کو کوئی اٹھا نہیں سکتا۔ اس لیے میرے بھائیو، اس اللہ کے در کی طرف آؤ، اس رب کی طرف لوٹو جس کے پاس ساری طاقتیں ہیں۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، فاذا قضى امرا فانما یقول له کن فیکون۔ جو صرف سوچتا ہے، ارادہ کرتا ہے، کن آگے فیکون اس طرح ہو جاتا ہے۔ یہ سب اختیار اس اللہ کے ہیں، یہ ساری طاقتیں اس اللہ کی ہیں۔ اس اللہ کی طرف لوٹو، اس زندگی میں اس اللہ کو راضی کر لو۔ جو اللہ کو راضی کر لیتا ہے وہ کامیاب، جو اللہ کو راضی نہیں کر سکتا وہ ناکام۔ کروڑوں کا مالک بن کر بھی اللہ کو راضی نہ کر سکا ناکام ہے۔ ایک ٹائم روٹی کو ترسنے والا شخص اگر اللہ کو راضی کر گیا یہ کامیاب ہے۔ اس چینل کا پروگرام، اس چینل کا مقصد صرف لوگوں تک اس آگاہی کو عام کرنا کہ میری زندگی میں بھی دین آ جائے، اللہ کی مخلوق محمد رسول اللہ کی امت کی زندگی کے اندر بھی دین آ جائے۔ اس کے لیے کوشش
یہ ہے اصل اس چینل کا مقصد۔ آپ سب سے، سننے والے سامعین سے، میں اپنی ماؤں بہن بیٹیوں سے، اپنے بزرگ بھائی جوانوں سے، جو بھی مجھے سن رہے ہیں یا سنیں گے، سب سے گزارش ہے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور لوگوں کے اندر، لوگوں کو بھی اس کے طرف جوڑیں۔ جتنے لوگ آپ کے کہنے سننے کوشش کی وجہ سے جڑیں گے، جن کا ایک واقعہ بھی سنیں گے، ان کو سننے پر اللہ جتنا اجر دے گا، کہنے والے کو بھی اس کے برابر ثواب نصیب فرمائے گا۔ کوشش کریں ہماری زندگی میں بھی دین آئے، لوگوں کی زندگی کے اندر بھی دین آئے۔ اللہ ہمیں اس کوشش کے لیے قبول فرمائے۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔